سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 86 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور معاہدے، ایک اور عہد، ایک اور قول، ایک اور قرار کا ذکر فرمایا۔ ایک پہلے ہم پڑھ چکے، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، یتیموں سے، مسکینوں سے۔ اور ایک اور وعدہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی کو اس کے گھر سے جلا وطن نہیں کرو گے۔ اور یہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہود نے، یعنی کہ انہوں نے اس معاہدے کی بھی پاسداری نہ کی، اور اس کو انہوں نے یہ اس طرح نہیں توڑا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، بلکہ یہ ہوا کہ مکہ مدینہ پاک میں بنی اسرائیل کے جو گروہ آباد تھے، جن میں اوس اور بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 بڑے قبیلے آباد تھے، یہ وہاں کے باسیوں کے حلیف ہو گئے۔ حلیف سے مراد یعنی ان سے معاہدے کر لیے گئے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی تم سے جنگ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ تینوں قبیلے مختلف قبیلوں کے ساتھ معاہدے حلیف ہو گئے، یعنی اوس خزرج جو بڑے قبیلے تھے انصار کے، ان میں سے بعض کے ہو گئے، بعض دوسرے قبائل جو آباد تھے ان کے حلیف ہو گئے۔ پھر یہ ہوتا کہ جب کوئی حلیف کی کسی یہود کے قبیلے سے جنگ ہو جاتی تو ان کا حلیف قبیلہ جو یہود میں سے ہوتا وہ اس کا ساتھ دیتا اپنے ہی قبیلے کے خلاف، اور اس طرح وہ اپنے تورات کے اس حکم کی نافرمانی کرتے جو اللہ نے فرمایا تھا تم قتل نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن وہ ایسا کرتے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنوں کو ہی جلا وطن بھی کرتے، یعنی اپنے دوسرے قبیلوں کو، جیسے بنو قینقاع ہے وہ لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ تو بنو نذیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے جن سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو یوں جو ہے وہ یعنی اپنوں کا ساتھ، یہودی قبیلوں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے حلیف قبیلوں کا ساتھ دیتے تھے، اپنے یہودی قبیلوں کے خلاف ہوتے تھے۔ تو اور پھر انہیں جلا وطن بھی کرتے، اور پھر جب ان کے وہ جلا وطن کرنے کی صورت میں یا جنگ کی صورت میں جو قیدی ہو جاتے پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لیا کرتے تھے۔ اب جو بیچارہ قبیلہ پٹ گیا وہ تو فدیہ دینے کے قابل نہیں رہا، تو دوسرے قبیلے مل کر فدیہ دیتے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعض حصے پہ مان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ اللہ نے یہ تینوں حکم تم پہ نازل کیے تھے کہ کوئی قیدی ہو جائے گا تو تم نے فدیہ دے کے چھڑانا ہے، اور تم نے آپس میں قتل نہیں کرنا، کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، لیکن پہلے 2 حکم جو ہے وہ نہیں مانتے تھے اور تیسرے پہ عمل کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اس حکم کو نہیں مانتے، اس کو کیوں مانتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے ہیں، جن سے ہمارے معاہدے ہیں نا، جن قوموں قبیلوں سے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تورات میں یا ہمارے مذہب میں عہدے کی پاسداری کا، عہد کی پاسداری کا، معاہدوں کی پاسداری کا حکم ہے۔ ہم تو ان وعدوں اور معاہدوں کی وجہ سے اپنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، ورنہ ہم تورات کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ یہاں پہ ایک اور جرم کی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ گناہ پہ عذر تراش لینا، اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں کر رہے، ہماری مجبوری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ طرز، اللہ نے ان کی اس طرز کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ بے خبر یا غافل نہیں ہے ان سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے طرف داری کر کے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا جا سکتا۔ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اللہ کے احکامات کو وہ توڑتے تھے، اللہ کے کتاب کے ان کے اوپر اترنے والی جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کر گزرتے تھے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ جو بھی شخص، جو بھی فرد، جو بھی لوگ، جو بھی جماعت ایسا کرے کہ وہ دنیا والوں کا ساتھ دے اور اللہ کے حکموں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے بھی یا پامال کر بھی گزرے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 86 میں 86 میں اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کی ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کی خوشنودی حاصل
لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتاب کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں ذلت ان کا مقدر ہو جایا کرتی ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف انہیں لٹایا جائے گا، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ عذر، یہ بہانے کہ وہ ہمارا دوست ہے اس کی تو ماننی پڑتی ہے، جی یہ ہمارے بچوں کا بات ہے، اب بچوں کی خوشیاں تو دیکھنی ہوتی ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی سنت کے جنازے اٹھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیں اتنی عزیز ہیں کہ وہ اپنی شادیوں پہ ہر وہ گناہ کر گزریں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہو جس کام سے، اور ہر وہ رسم پوری کریں جو ہمارے بچوں کی خوشی ہے۔ جی ان کے دوستوں نے ایسا کیا ہے، ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، یہ جتنے بھی عذر ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہمیں اس وعید والی صف میں لانا کھڑا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید چکے، اور ان سے قیامت کے دن پھر عذاب نہ تو کم کیا جائے گا نہ ہی کوئی مدد کرے گا۔ یہ اولاد کے دوست، یہ آپ کے دوست، یہ آپ کے رشتہ دار، یہ آپ کے محلے داریاں، یہ آپ کے سارے عزیز و اقربا جن کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا، آپ کے عذاب کو کم نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن، اور نہ ہی یہ آپ کی کوئی مدد کر سکیں گے قیامت کے دن عذاب سے بچانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے ہوں اللہ کے حکم کے لیے کہ اللہ جی آپ کا حکم آگے ہے، وہ پہلے ہے، اس پہ عمل ہم کریں گے، بچے خوش ہوں یا ناراض ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، اپنے دوست اقربا خوش ہوں یا ناراض ہوں ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہمیں اس قصے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں ویسے جیسے ہمارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے، آمین۔